بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق انصار کے مشہور قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ یہ نہایت خوبصورت لمبے قد کے نوجوان تھے۔ ان کی آنکھیں بڑی موٹی موٹی، چمکتے ہوئے خوبصورت دانت، سفید رنگ اور گھنگھریالے بال تھے۔ یہ صرف ظاہری طور پر خوبصورت نہیں بلکہ باطن کے بھی نہایت اجلے تھے۔ اپنی قوم بنو سلمہ کے نمایاں افراد میں سے تھے۔ نہایت ذہین، فطین اور روشن دل و دماغ کے مالک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے، قرآن سیکھتے اور اسے حفظ کرتے۔ انہوں نے جلد ہی قرآن کریم حفظ کر لیا۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جن کو مکمل قرآن مجید حفظ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے خوب محبت فرماتے تھے۔ ان کی زندگی میں ایک بڑا اہم واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ان کا گھر ثنیۃ الوداع کے قرب و جوار میں تھا، جہاں آج کل مسجد قبلتین ہے۔ وہاں کے لوگ مسجد نبوی میں تمام نمازوں کے لیے تو نہیں آ سکتے تھے، اس لیے بنو سلمہ نے وہاں مسجد بنا رکھی تھی۔ اس مسجد کے امام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک دن یہ معمول کے مطابق لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ مقتدیوں میں ایک نوجوان بھی تھا جو سارا دن محنت مزدوری کر کے آیا تھا۔ وہ سارا دن باغوں اور کھیتوں کو پانی پلاتا رہا تھا۔ جب قرأت طویل ہوتی چلی گئی تو کچھ دیر تو اس نوجوان نے صبر کیا اور پھر آہستہ سے صف سے باہر نکل آیا۔ اکیلے ہی اپنی نماز پڑھی، اونٹنی کی نکیل پکڑی اور گھر کو روانہ ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی تو لوگوں نے انہیں اس نوجوان کی حرکت کے بارے میں بتایا۔ یہ ایک بڑا منفرد واقعہ تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یہ شخص منافق ہے۔ اگلے روز اس نوجوان کو بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے منافق کہا ہے۔ یہ شکایت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کہ یہ ایک عام سا آدمی تھا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اسے حسن اتفاق کہیے کہ جب یہ مسجد نبوی میں بارگاہ رسالت مآب میں پہنچا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ اس نوجوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، اپنے کھیتوں کو سارا دن پانی دیتے اور شدید محنت کرتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ کل انہوں نے نماز میں سورۃ البقرہ پڑھی، میں تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے جماعت سے الگ ہو کر نماز پڑھ لی اور گھر چلا گیا۔ اب ان کا یہ خیال ہے کہ میں منافق ہوں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری تسلی سے اپنے اس صحابی کی گفتگو سنی اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے آپ شدید محبت کرتے تھے انہیں ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ جب تم لوگوں کو امامت کراؤ تو چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھا کرو۔ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بڑی عمر کے لوگ، ضعیف اور اصحاب حاجت لوگ ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اور پھر انصاری نوجوان سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا، بھتیجے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب تم نماز ادا کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، جب تشہد میں بیٹھتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس نوجوان نے بالکل عامیانہ زبان میں کہا، اللہ کی قسم، بات یہ ہے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی لمبی دعائیں اور اللہ سے سرگوشیاں نہیں کر سکتا۔
ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے شفیق اور مہربان ہیں۔ اگر سچ پوچھیں تو مجھ سمیت کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں لمبی چوڑی دعائیں نہیں آتیں۔ ہم عجمی لوگ ہیں، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بس اپنی زبان میں جو دعائیں آتی ہیں مانگ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول کے اعلیٰ اخلاق کو کہ آپ اس نوجوان انصاری صحابی کو کن الفاظ میں تسلی دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، میں اور معاذ بھی اسی طرح کی ہی دعائیں مانگتے ہیں۔ جب اہل یمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ آپ ایک ایسا آدمی بھیج دیجئے جو صرف امیر ہی نہ ہو بلکہ معلم بھی ہو، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ چنانچہ آپ نے ان کو اشارہ کر کے بلایا اور کہا کہ اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، تم یمن چلے جاؤ، تمہاری وہاں ضرورت ہے۔ پھر آپ نے تبلیغ سے متعلق کچھ نصیحتیں فرمائی اور ان کو وہاں کا گورنر مقرر فرما دیا اور کہا کہ اے معاذ، واپسی میں شاید تم مجھ سے نہ مل سکو گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو بہہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی آنسو شدت محبت کی وجہ سے بہہ پڑے۔ پھر جب روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ چل کر نصیحت بلکہ وصیت فرما رہے تھے، اے معاذ، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، انہیں خوشی و مسرت کا پیغام سنانا، ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے انہیں دین سے نفرت ہو جائے۔ اس سفر کا منظر بھی عجیب تھا کہ محبوب پیدل چل رہے تھے اور محب سوار۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل تھے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش تھے، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اگر مجھے فیصلہ کرنے کے لیے قرآن و سنت میں کوئی چیز نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جواب سے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ پھر اس وقت وہ حالت بھی عجیب تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے آج کے بعد تم مجھ سے پھر نہ مل سکو، شاید واپسی میں تمہارا گزر میری مسجد اور قبر کے پاس ہی سے ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ اس عاشق صادق کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور زار و قطار رونے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا روئے انور مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا اور یہ ارشاد فرمایا، میرے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہوں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے واپس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر رو رہے تھے۔